بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پھر آج آپ کے ساتھ ایک میں فضائل اعمال میں سے فضائل نماز کی ایک حدیث جو ہے اس کو میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابہ تھے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ پانچوں نمازوں کی مثال ایسی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 5 نمازیں ہوتی ہیں ایک دن میں، ان کی مثال ایسی ہے کہ کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس کا پانی جاری ہو اور بہت گہرا ہو، اس میں روزانہ 5 دفعہ غسل کرے۔ یہ حدیث جو ہے یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی ہے۔ انہوں نے سنا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ کہتے ہیں 5 نمازوں کی مثال ایسے ہے کہ کسی کے دروازے پر نہر ہو اور روزانہ جو ہے وہ ان میں 5 دفعہ نہائے، تو 5 نمازوں کی مثال ایسے ہے۔ اس کا فائدہ جو ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ جاری پانی گندگی وغیرہ سے پاک ہوتا ہے۔ جو جاری پانی ہوتا ہے تو وہ گندگی وغیرہ سے پاک ہوتا ہے، اور پانی جتنا بھی گہرا ہوگا اتنا ہی صاف ہوگا۔ پانی جتنا گہرا ہوگا اتنا صاف ہوگا، اچھا، اور شفاف ہوگا۔ اسی لیے اس حدیث میں اس کا جاری ہونا اور گہرا ہونا فرمایا گیا ہے۔ جتنے صاف پانی سے آدمی غسل کرے گا اتنی ہی صفائی بدن پر آئے گی۔ اسی طرح نمازوں کی وجہ سے اگر آداب کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھی جائیں تو گناہوں سے صفائی حاصل ہوتی ہے۔ جس قسم کا مضمون ان 2 حدیثوں میں ارشاد ہوا ہے، اس قسم کا مضمون کئی حدیثوں میں مختلف صحابہ سے مختلف الفاظ میں نقل کیا گیا۔ ایک صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 نمازیں درمیانی اوقات کے لیے کفارہ، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثلا ایک شخص کا کوئی کارخانہ ہے جس میں وہ کچھ کاروبار کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے بدن میں کچھ گرد و غبار میل کچیل لگ جاتا ہے، اور اس کے کارخانے اور مکان کے درمیان میں 5 نہریں پڑتی ہیں۔ جب وہ کارخانہ سے گر جاتا ہے تو ہر نہر میں غسل کرتا ہے۔ اسی طرح سے 5 نمازوں کا حال ہے کہ جب کبھی درمیانی اوقات میں کچھ قطع اور لغزش وغیرہ ہو جاتی ہے تو نمازوں سے معاف ہو جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود ہے اس قسم کی مثالوں سے اس امر کا سمجھا دینا ہے کہ اللہ جل شانہ نے نماز کو گناہوں سے معافی میں بہت قوی تاثیر عطا فرمائی ہے۔ چونکہ مثال سے بات ذرا اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتی ہے، اس لیے مختلف مثالوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کو واضح فرما دیا۔ اللہ جل شانہ کی اس رحمت اور وسعت، مغفرت اور لطف اور انعام و کرم سے ہم لوگ فائدہ نہ اٹھائیں تو کسی کا کیا نقصان ہے، اپنا ہی کچھ کھوتے ہیں۔ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، حکم عدولیاں کرتے ہیں، تعمیل ارشاد ہے، کوتاہیاں کرتے ہیں۔ اس کا مقتضا یہ تھا کہ قادر عادل بادشاہ کے یہاں ضرور سزا ہوتی، اور اپنے کیے کو بھگتے، مگر اللہ کے کرم کے قربان کے جس نے اپنی نافرمانیاں اور حکم عدولیاں کرنے کی تلافی کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ اگر ہم اس سے نفع حاصل نہ کریں تو ہماری حماقت ہے۔ حق تعالی شانہ کی رحمت اور لطف تو عطا کے واسطے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، جو شخص سوتے ہوئے یہ ارادہ کرے گا کہ تہجد پڑھوں گا، پھر آنکھ نہ کھلی تو اس کا ثواب اس کو ملے گا، اور سونا مفت میں رہا، کیا ٹھکانہ ہے اللہ کے دین اور عطا کا۔ جو کریم اس طرح عطا کرتا ہوا اس سے نہ لینا کتنی سخت محرومی اور کتنا زبردست نقصان ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اس میں
حضرت نذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دن میں ایک مرتبہ سخت اندھیرا ہو گیا، میں دوڑتا ہوا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دریافت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کبھی ایسی نوبت آئی ہے؟ انہوں نے فرمایا خدا کی پناہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو ذرا بھی ہوا تیز چلتی تھی تو ہم سب مسجدوں کو دوڑ جاتے تھے کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی۔ یہ ایسے بے شمار مثالیں ہیں، اس میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت نذر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سخت اندھیرا ہو گیا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو انہوں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کچھ ہوا تو؟ یہ دوستو میں نے اس کو فضائل اعمال میں سے پڑھا ہے، تو کچھ میری طبیعت جو اتنی صحیح نہیں ہے تو میں اس لیے اس کو ویڈیو کو آج ادھر ہی اختتام کرتا ہوں۔ طبیعت میری لاسٹ 2-3 دن سے نا اچھی نہیں جا رہی، بخار ہوا ہے اور 2 دفعہ میں نے دوائی بھی لی ہے، کوئی اللہ پاک جو ہے نا شفا یاب کرے۔ تو ابھی جو ہے نا آواز بھی کافی بھاری ہوئی ہے، نزلہ بھی ہے، تو یہ تو میرا موضوع نہیں تھا، چلے میں نے اس میں اپنے ویڈیو میں یہ بات ریکارڈ کر دی کہ آپ تمام بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت مند رکھے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ تو آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ تو میں نے جیسے کہ یہ حدیث پڑھی تھی کہ نماز کے متعلق ہے، پہلی جو حدیث تھی اس کا موضوع یہ تھا کہ ایک انسان ہے، اس کے گھر کے پاس کوئی نہر ہے، اگر 5 دفعہ وہ نہاتا ہے تو کیسا ہوگا؟ وہ ظاہر ہے وہ پاک صاف رہے گا، اگر اس کے جسم میں کوئی میل کچھ لگ بھی گئی ہے تو وہ دھو دی جائے گی، مٹی وغیرہ یہ جو بھی گرد ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جو نمازیں ہیں، اگر ہم 5 ٹائم نماز پڑھیں گے تو اس میں ظاہر ہے اگر ہم سے فجر سے ظہر میں ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، فجر سے لے کر ظہر کے درمیان میں اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ پھر ظہر کے ٹائم پہ معاف ہو جائے گی۔ ظہر کی نماز اگر ہم پڑھتے ہیں، ظہر کے بعد عصر کی نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم سے پھر آگے غلطی ہو گئی ہے، اس طرح ترتیب ہے۔ یہ احادیث بھی ہیں کہ اللہ پاک جو ہے نا، اللہ پاک نے بہانے بنائے ہوئے ہیں کہ اپنے اشرف المخلوق کو جنت میں لے جانے کے لیے نا۔ تو یہ ایک میں نے آج جیسے جمعہ تھا تو میں مسجد میں گیا تو وہاں پہ وہ نا کافی ناراض ہو رہے تھے وہاں مسجد، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ سر پہ جو ہے نا ٹوپی نہیں پہنتے، مرد حضرات سے کہہ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر ایک سنت کو زندہ رکھیں گے تو آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہم جو لوگ ہیں، ہم لوگ اتنی ہمیں سنت جو ہے اس سے ہم ضائع کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ جو ہے نا وہ دوستی لگانی چاہیے۔ اور فلڈ آیا ہوا ہے، اور فلڈ کے حوالے سے بھی آپ سب بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ اپنے ملک کے لیے دعا کریں۔ اگر ملک ہے تو سب کچھ ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنی تباہی ہوئی ہوئی ہے، لوگوں کے گھر جو ہیں، لوگ بے گھر ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو کتنے واقعات ہیں، میں نے وہ ایک واقعہ وہاں دیکھا کہ ایک جو ہے کیا کہتے ہیں، بہت تباہی ہوئی ہے، اللہ معاف کرے، بہت نقصان ہوا ہے۔ اس نقصان کی بھرپائی میں بہت عرصہ لگ جانا ہے۔ لوگوں کے گھر خراب ہو گئے ہیں، جانور مویشی جان مال بہت خراب تباہی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی ایک ناراضگی ہے ہمارے ملک میں۔ اللہ پاک ناراض ہے، اللہ پاک جب ناراض ہوتا ہے تو اسی طرح کی جو تکلیفیں ہیں اللہ پاک اپنے ان کو دیتا ہے انسانوں کو کہ وہ باز آ جائیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر جو ہے وہ برائی جو ہے اس نے جنم لے لیا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک کی ناراضگی ہمیں اس سے جو ہے نا احتیاط برتنی چاہیے، اور جو حق سچ ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ یہ دنیا کا ہر چیز جو ہے یہ اللہ کو پتہ ہے،
اللہ کے خزانے اللہ کو ان کا بہتر پتہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے جیسے کہ جمعے کا دن ہے تو 5 ٹائم نماز پڑھا کریں، اور اس میں ایک حدیث میں نے یہ جو حدیث پڑھی اس میں فائدے میں ایک بات اور لکھی ہوئی تھی کہ ایک انسان ہے وہ نیت کر لیتا رات کو سوتے وقت کہ میں نا صبح اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھوں گا، مگر اس سے پڑھی نہیں جاتی تو اس کو تہجد کا بھی ثواب ملا اور مفت میں اس نے نیند بھی اپنی پوری کر لی۔ تو اللہ پاک ایسے بہانے بناتے ہیں، انسان جو ہے جتنا نئے چیزوں کو دیکھے گا نا اللہ کے ساتھ، اللہ کی قرآن کے ساتھ، اللہ کے یہ فضائل اعمال ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سیرت النبوی ہے، اس کے ساتھ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ امید کروں گا ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے، طبیعت دوبارہ میں معذرت کے ساتھ بولتا ہوں، تو آپ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، سب کے لیے دعا کیجیے گا، خاص طور پہ ملک کے لیے دعا کیجیے گا، اور سب بہن بھائیوں کے لیے دعا کہ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، جہاں رہیں خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔ اور آخر میں آپ ضرور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔